السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول اللہ صادق الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ذی وقار علماء اکرام، معزز و محترم ذمہ داران جامعہ، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، حاضرین حاضرات، عزیز طالبات، الحمدللہ آج جامعۃ الحراء السلفیہ للبنات کا یہ سالانہ انجمن ہے، اور ساتھ میں شعبہ تحفیظ کی ابتدا بھی ہونے والی ہے، اس کا یہ افتتاحی اجلاس بھی ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بالکل واضح ہے، جہاں پر سارے شہر میں سلفی احباب کام کر رہے ہیں، ان میں ایک یہ حلقہ بھی ہے جو جمعیت کے ماتحت بہت سارے امور انجام دے رہا ہے۔ ویسے یہ بات ہمارے لیے بڑے فخر کی ہے کہ سارے شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں ہر جماعت کے خواتین کے مدارس ہیں، لیکن ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے خواتین کے مدارس یا طالبات کے لیے مدارس جماعت اہل حدیث کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تقریباً 15 یا 16 مدارس ہیں جو خواتین کے ہیں، اور ان میں بھی خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد مدرسہ ہے جو براست جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ اس مدرسے کو، اس جامعہ کو ایک خصوصیت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں سے بہترین داعیہ کو نکالے۔ آج کا جو اجلاس ہے، تمام موضوعات جو رہے حالات حاضرہ پر رہے۔ اساتذہ نے حالات حاضرہ کے پیش نظر طالبات کو تیار کیا، اور ہر تقریر کرنے والی طالبات کے دلائل بڑے مضبوط اور انداز بڑا مؤثر رہا۔ اور یہ بات بھی جان لیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اسٹیج پر آئیں اور اتنی دلیری کے ساتھ تقریر کریں۔ جتنے علماء اکرام ہیں، واعظین ہیں، یہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ان حالات سے گزرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے پہلا مرحلہ ہے، شاید اس میں آپ لوگوں کو دشواری بھی ہوئی ہوگی۔ پست ہمت ہونے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا آپ بہترین داعیہ اور بہترین واعظہ ہو جائیں گے۔ یہ ڈر اور یہ خوف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی طرف کبھی توجہ نہ دیں، بلکہ کوشش اور محنت کرتے رہیں۔ الغرض، آج کا جو اجلاس ہے یہ بہت ہی کامیاب اجلاس ہے۔ سب سے پہلے میں ان طالبات کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے بڑی جستجو سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے محنت کی، تقاریر کو یاد کیا، اور یہاں پر بڑے اچھے انداز میں پیش بھی کیا۔ ان کے ان تقاریر سے اساتذہ کی محنت اور اساتذہ کی جستجو کا اندازہ ہوتا ہے کہ اساتذہ نے اپنے ان طالبات کے لیے بہت ہی اچھی محنت کی اور بڑے اچھے انداز میں ان کو تیار کروایا۔ اس اعتبار سے
یہ اساتذہ بھی قابل تعریف ہیں اور ان کا اجر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد ان طالبات کی تیاری میں والدین کا بھی کردار ہوتا ہے۔ والدین کی جستجو یا والدین کا اپنی اولاد کو تیار کر کے جامعہ کی طرف بھیجانا یا اپنی اولاد کا جائزہ لینا، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ والدین قابل تعریف ہیں، اور جو والدین اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ موجودہ دور میں اور ان حالات میں اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت کی طرف راغب کرنا یہ اہم ترین چیز ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس انجمن کی کامیابی میں جامعہ کے انتظامیہ کا بھی بڑا کردار ہے۔ عام طور پر اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں اور اساتذہ کا ایک پروگرام اور ایک پلان ہوتا ہے، اور طالبات بھی اس انداز سے تیار ہونا چاہتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی سوچ اگر الگ ہو تو پھر اساتذہ کا ایک پروگرام سارا کا سارا بیکار اور ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس انجمن کی کامیابی میں یا اس اجلاس کی کامیابی میں یا اس سے ہٹ کر ایک مدرسے کی کامیابی میں، جہاں پر طالبات اپنا کردار ادا کرتی ہے، جہاں پر اساتذہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ماں باپ کی جستجو ہوتی ہے، وہیں پر سب سے بڑا کردار جامعہ کے انتظامیہ کا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ تعلق اساتذہ اور انتظامیہ میں ہوگا جامعہ اتنا مضبوط ہوگا، اور جتنا تعلق اساتذہ اور طالبات میں ہوگا جامعہ اس سے مضبوط ہوگا، تعلیمی معیار بڑھے گا، اور والدین اور اولاد کا تعلق تعلیم کے اعتبار سے مضبوط ہوگا تو اس اعتبار سے بھی آپ کے طالبات ابھر کر آئیں گی۔ 4 لوگوں کے کردار سے ایک جامعہ کامیاب ہوتا ہے، تو اس کی طرف خاص توجہ دی جانی چاہیے۔ الحمدللہ آج میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یہ 4 چیزیں مجھے یہاں پر نظر آئی ہیں۔ معزز حاضرین، علم حاصل کرنا تو ہم تمام کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، 2-3 باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت تلاوت کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں، کیسے معلوم کہ اس کو اس انداز سے ادا کرنا ہے، اس کو اس انداز سے ادا کرنا ہے؟ جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی عبادت کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ علم کے حصول اور اس علم کے عمل، اس علم پر عمل کے لیے یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں، یہ تعلیم کا نظم کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ فاتحہ کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قوموں پر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، اور کہیں پر ان پر لعنت بھی بھیجی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ ان کے پاس علم موجود تھا، یہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اور نصارہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بغیر علم کے یہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے دونوں کے دونوں اللہ کے غیظ و غضب، اللہ کے سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اب ہم کو ان دونوں سے ہٹ کر زندگی گزارنا ہے تو علم بھی سیکھنا ہے اور اس علم کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، اور پھر ہمیں تیسری قسم کے اور لوگ ہیں اس زمرے میں بھی نہیں جانا ہے۔ علم المنافق فی فمہ، منافقین کا علم ان کے منہ میں ہوتا ہے،
منافقین علم حاصل کرتے ہیں اور اپنی زبان سے علم کی باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اس علم پر وہ عمل کرنے والے نہیں ہوتے۔ ہمیں ویسے بھی نہیں بننا ہے، ان تینوں گروپ سے علیحدہ ہو کر صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بن کر ہمیں عبادت کرنا ہے، اور اس عبادت کے لیے علم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور علم وہ علم جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی عزت دلاتا ہو اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دلاتا ہو۔ اس علم کے لیے بہت مشہور بات ہے، 3 چیزوں کا علم ہر انسان کو آنا لازم ہے: رب کی معرفت کا حاصل کرنا، دین کی معرفت کا حاصل کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اگر کسی کو یہ 3 چیزوں کا علم آ جائے گا تو پھر سمجھیے کہ یہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ وہ ابتدائی تعلیم سے واقف ہو جائے گا، اور یہی 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسے قبر میں کام آنے والی ہیں، یہی سوالات اس سے قبر میں ہونے والے ہیں، اور انہی سوالات کے جوابات میں کامیابی کی بنیاد پر وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے۔ تو اس علم کا حاصل کرنا ہر اعتبار سے ہم تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اساتذہ سے ایک بات کہوں گا۔ میرا مشورہ ہے یہ کہ عناوین کا جو انتخاب کیا گیا ہے بہت ہی کمال کا رہا، بہت بہترین عناوین دیے گئے، اور ایسی عناوین جو حالات کے اعتبار سے رہے، وقت کا تقاضا تھا، اور اس سے بہت سارے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ ہوتا، ایمان کی تجدید ہوتی، زندگی کی حقیقت واضح ہوتی، آخرت کی فکر اور تڑپ پیدا ہوتی۔ الحمدللہ بہت ہی بہترین عناوین رہے، لیکن ایک مشورہ یہ ہے کہ تقاریر طالبات کے حساب سے طویل معلوم ہو رہے تھے، ان کو تھوڑے سے مختصر کیا جائے، یعنی 5 منٹ یا 7 منٹ مقرر کر دیے جائیں اور اتنی ہی تقریر ان کو دی جائے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے تقریر میں ان کو ماہر کیا جا رہا ہے، ویسے ہی تحریر میں بھی ان کو لایا جائے۔ اس کے لیے ماہانہ بڑی طالبات سے ایک مضمون لکھوایا جائے، اور ایک وقت ایسا پروگرام منعقد کریں جس میں طالبات اپنے مقالات پیش کریں۔ ماہانہ بھی ان سے مضامین تیار کروائے جائیں، اور سالانہ بھی ان سے مضامین تیار کروائے جائیں، اور اس کو مجلے کی شکل دی جائے۔ تو اس سے طالبات کے اندر تقریر کے ساتھ تحریری صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ الحمدللہ ابھی یہ ابتدائی دور میں ہے، اور بڑے منظم انداز میں، بڑے اچھے انداز میں یہ جامعہ چل رہا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طالبات کو مزید علمی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ماں باپ جو توجہ دے رہے ہیں اے اللہ ان کی مزید توجہ اس جانب بڑھا دے، اور انتظامیہ جو اس جامعہ کی ترقی اور پروان چڑھانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ ان کے اندر اخلاص عطا فرما اور ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔